عمر جیسے صحابی بھی یہ دیکھا کرتے تھے کہ کوئی آدمی مر گیا اس کی نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ گئے ہیں کہ نہیں. اگر دیکھتے کہ وہ مدینہ میں موجود ہے اس کے باوجود وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے نماز جنازہ میں, حضرت عمر نہیں جاتے, سمجھ جاتے تھے وہ منافق ہے, اس وجہ سے حضرت حذیفہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے. اور جب دیکھتے کہ اس آدمی کی نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ شریک ہوئے تو سارے صحابہ شریک ہو جاتے تھے. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا, فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے, پوری نماز درست ہے, صرف ایک گڑبڑی ہے نماز میں کہ لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, کہ رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے, صرف یہی گڑبڑی ہے. بقیہ نماز کی کسی اور کیفیت کا بیان اس حدیث پاک میں نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ پوری نماز وہ صحیح پڑھ رہا ہے مگر ایک گڑبڑی کر رہا ہے کہ لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, رکوع فٹافٹ کر رہا ہے یا رکوع اور سجدے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. اب اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں پوچھ لوں کہ رکوع کا طریقہ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ 90% لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ رکوع کیسے کیا جاتا ہے. جی میرا دعویٰ ہے نہیں بتا سکتے. اب زندگی بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں, رکوع کیسے کیا جاتا ہے؟ رکوع اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ انگلیاں فطری طور پر ایسے کھلی ہوئی ہوں, ایسے نہیں, ایسے جیسے آپ نے پنجے سے انگلیوں سے مضبوطی سے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے ایسے, اور پیر سیدھا ہونا چاہیے ایک دم پیچھے کی طرف, ایسے نہیں, پیر سیدھا ہونا چاہیے. یہ تو آپ نے پکڑ لیا گھٹنے کو, رکوع میں گیا. اب پیٹھ کیسی ہونی چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹھ اتنی سیدھی ہو, منڈی بالکل پیٹھ کے برابر ہو, اور پیٹھ ایسی سیدھی ہو کہ لو صب الماء علی ظہری لاستقر, کہ اگر پیٹھ کے اوپر پانی ڈال دیا جائے تو پانی رک جائے. یہ کیفیت ہے رکوع کی. کتنے لوگ اس طریقے کا رکوع کرتے ہیں, ایسے کھڑے رہتے تھے, گھوم جاتے تھے, پیٹھ کہیں چلی جاتی ہے, منڈی کہیں چلی جاتی ہے, زندگی بھر صحیح سے رکوع نہیں کرتا ہے نماز پڑھنے والا. تو یہ آدمی رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا. جب نماز ختم کر چکا, فلما قضى صلاتہ, جب یہ اپنی نماز ختم کر چکا تو حضرت نے بلایا, ادھر آؤ. کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا. بولے ما صلیت, تو نے نماز نہیں پڑھی. ڈائریکٹ نماز ہی کا انکار کر دیا. کہا کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. اور آپ نے پوچھا یہ نماز یہ اس طریقے سے کتنے دنوں سے پڑھ رہا ہے؟ کہا بہت دنوں سے. کہا کہ لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت محمد پر تو نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیری یہ نماز نہیں ہوگی. ثابت یہ ہوا کہ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. عبادت کیسی؟ عبادت محمد جیسی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ایک بات بولتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعا اتنی بار پڑھو تو اتنا ثواب, وہ دعا اتنی بار پڑھو تو اتنا ثواب, زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرو. ٹھیک ہے, کتنی بھی عبادت کرو, ایک جملہ یاد رکھو, عبادت کتنی ہی اچھی کیوں نہ دکھائی دے, عبادت کتنی ہی بڑی کیوں نہ دکھائی دے, اگر وہ رسول کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ سرے سے عبادت ہے ہی نہیں. دلیل یہ حدیث پاک. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا, وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر, وقال الآخر
انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له ولكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاری فی کتاب النکاح. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک ویسے کتاب النکاح کے اندر ایک صفحے کی پوری روایت ریفر کر دی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے. غور سے سنیے, 3 آدمی, جاء ثلاثۃ رہط, 3 آدمی آئے. کہاں؟ نبی اس وقت گھر پر نہیں تھے. بیویوں سے انہوں نے ایک سوال کیا, پردے کے پیچھے سے امہات المومنین نے ان کے سوالوں کا جواب دیا. سوال کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی؟ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت. کون سی عبادت؟ گھر کی عبادت. باہر کی عبادت مسجد میں آپ جو پڑھتے تھے تو صحابہ دیکھتے ہی تھے. گھر کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اس کا مطلب گھر میں بھی عبادت کرنی چاہیے. جی, گھر میں عبادت کرنی. ابھی رکے رہیے اسی حدیث کے اوپر, ابھی اس حدیث پر ہم بحث کرنا چاہ رہے ہیں. گھر میں بھی عبادت کرنی چاہیے, اس کے لیے دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. رواہ ابو داؤد فی کتاب المناسک. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المناسک میں لائے, راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ. یہ دیکھو, تم لوگ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ. کیا مطلب ہوا؟ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں کسی آدمی کو دفن نہیں کرنا چاہیے جس گھر میں رہتا ہو. جی, جس گھر میں آدمی رہتا ہو اس میں اس کو دفن نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس حجرے میں رہتے تھے حجرے عائشہ میں آپ کو دفن کیا گیا. یہ نبی کی خصوصیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باہر اگر آپ کی قبر بنائی جاتی تو عبادت گاہ بنا لی جاتی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ کے اندر دفن کیا گیا. یہ معاملہ اور کسی اور کے ساتھ نہیں. لہذا آدمی کو اس کے گھر میں دفن نہیں کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ معلوم ہے, اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ, یعنی گھروں میں قبر مت بناؤ. مر جائے آدمی تو قبرستان میں دفن کرو. ایک مسئلہ معلوم ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جیسے قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, ایسے ہی گھروں کو مت بناؤ کہ تم وہاں بھی نماز نہ پڑھو. بالکل قبرستان کا اپوزٹ کرو, قبریں مت بناؤ, قبرستان مت بناؤ. قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی تو گھر کو ایسے ہی قبرستان مت بناؤ. ارے گھروں میں نماز پڑھو. یہ بات معلوم ہے, گھروں میں نماز پڑھو. ہاں, نماز جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں. کہاں؟ قبرستان میں. یہاں تک کہ قبر سامنے کر کے آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں, اس لیے کہ اس میں رکوع سجدہ تو ہوتا نہیں. اچھا, پڑھ سکتے ہیں آپ ایسا سامنے قبر کو کر کے. جی, دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مات انسان كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعود فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعكم ان تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمة ان نشق عليك فاتى قبره وصلى عليه. رواه البخاری في کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کیسے کتاب الجنائز کے اندر لائے؟ راوی جیسا کہ معلوم حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے آتے تھے. دیکھو, کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی خبر گیری کے لیے ایک مسلمان کو جانا چاہیے. ایک مسلمان کے اوپر جو 6 حق ہے ان میں سے ایک ہے بیمار ہو جائے تو عیادت کے لیے جاؤ. آج کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں ہے. لہذا ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو گئی ہیں, ہمارے مالوں سے برکتیں چلی گئی ہیں کہ اگر اس کی عیادت کے لیے گئے 150 دے دیے تو اتنا کم ہو جائے گا. نہیں, عیادت کے لیے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے جاؤ, اور یہ مریض کا حق بھی ہے. ایک مسلمان کے اوپر حق ہے کہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ. تو ماتا انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی بیمار تھے, جب تک بیمار رہے تب تک اس کی عیادت کو جاتے رہے. رات میں مر گیا وہ آدمی جس کی عیادت کے لیے جاتے تھے. ماتا انسان, وہ آدمی مر گیا.
اب رات میں مر گیا وہ، فماتا باللیل، he died in the night، رات میں مرا وہ. اب صحابہ کرام نے اس کو رات ہی میں دفن کر دیا. پتہ یہ چلا کہ رات میں بھی دفن کرنا جائز ہے. آدمی اگر رات میں مر گیا ہے تو کوئی آدمی اگر چاہے کہ رات ہی میں دفن کر دیا جائے، دفن کرنا جائز ہے اس کو. یہ مسئلہ معلوم ہوا. فماتا باللیل فدفنوه لیلا، رات میں مر گیا تو صحابہ کرام نے اس کو رات ہی میں دفن کر دیا. فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو اخبروا، تو نبی کو جا کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ جو آدمی بیمار تھا اور جس کی عیادت کے لیے آپ جاتے تھے وہ آدمی رات میں مر گیا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا رات ہی میں. آپ نے فرمایا ما منعکم ان تعلمونی، ارے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو معلوم ہو جاتا وہ مر گیا. اور دوسرے یہ کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر آپ حاضر و ناظر ہوتے تو وہ مر رہا تھا وہاں موجود ہوتے، آپ دفنایا جا رہا تھا آپ موجود ہوتے تھے. جی تو ما منعکم ان تعلمونی، تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول رات تھی، اس کا مطلب آپ نور کے بنے ہوئے نہیں تھے. قالوا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول رات تھی. کان اللیل فکرینا وکان ظلمۃ نشقت، تاریکی تھی. کوئی آدمی نور کا بنا وہ لائٹ ہو سراپا، اس کو تاریکی سے کیا ڈر؟ یعنی صحابہ کرام کا عقیدہ یہ کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں تھے، آپ نور ہدایت تھے. جی تو آپ نے فرمایا اس کی قبر کدھر ہے؟ فدلونی علی قبری، اے اللہ کے رسول یہ اس کی قبر رہی. آپ کو اس کی قبر بھی معلوم نہیں کہ قبر کدھر ہے، بہت ساری قبریں ہیں. آپ نے فرمایا فدلونی علی قبری، اس کی قبر مجھے بتاؤ کدھر ہے. بتاؤ جو غیب کا علم رکھتا وہ لوگوں سے پوچھے گا کہ بھئی مجھے قبر بتاؤ اس آدمی کی جو مر گیا ہے. لوگوں نے بتا کہ اللہ کے رسول یہ قبر ہے. فَأَتَا قَبْرَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، آپ آئے اور قبر کو سامنے کر کے آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. دیکھیے اس کا مطلب ہے کہ آدمی اگر کسی کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے تو قبر کو سامنے کر کے اکیلا بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. یہ مسئلہ معلوم ہے. یہ حدیث بہت پیاری ہے. اب آئیے اس حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھو. نماز پڑھنا قبرستان میں منع ہے سوائے نماز جنازہ کے. یہ ثابت ہوا. اچھا، اور اپنے گھروں میں مردے کو دفن مت کرو، یہ بھی بات معلوم ہوئی. اور آگے فرمایا گیا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، میری قبر کو عید مت بنانا. عید کے دن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے جاتے ہیں عیدگاہ میں، تو ایسے میری قبر پر اچھے اچھے کپڑے پہنا کر اچھے اچھے کھانے بنانا وغیرہ وغیرہ درست نہیں ہے. وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا. اچھا وَصَلُّوا عَلَيَّ، میرے اوپر درود بھیجو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُبَلَّغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور بہت سارے فرشتے مقرر ہیں اس درود اور سلام کو لینے کے لیے مجھ تک پہنچا دیا جائے. اس کا مطلب نبی سنتے نہیں ہیں، باقاعدہ وہ درود پہنچایا جاتا ہے آپ کو. آدمی کہیں سے بھی درود پڑھے تو پہنچا دیا جاتا ہے. آپ اس حدیث کی طرف آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ گھر میں کیسے پڑھتے ہیں نماز. یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو ہم پھر وہیں آ گئے ہیں لیکن ثابت کرنے کے بعد آئے ہیں ادھر. جی یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گھر کی کیسے. فلما اخبروا، جب آپ کو بتایا گیا کانم تقالوا، ہم لوگوں نے کم سمجھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم عبادت کرتے ہیں رات میں. اچھا پھر انہوں نے خود ہی اس کا ریزن بھی ڈھونڈ لیا. کہنے لگے وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور نبی کہاں. قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے اگلے پچھلے جو خطا ہے وہ معاف کر دی گئی ہے. تو آپ اگر کم بھی عبادت کریں تو چلنے والا ہے، ہم لوگوں کو زیادہ عبادت کرنی چاہیے. یہ انہوں نے خود ہی ریزن ڈھونڈ لیا. دیکھو بدعت کیسے نکلتی ہے معلوم ہے. ایسے ہی اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں. جی ایسے دیکھو ان لوگوں نے نکالا. ایک ان میں سے کہنے لگا اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، رات رات میں نماز پڑھوں گا، میں بیوی کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، بچوں سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھوں گا، رات رات میں نماز پڑھوں گا. ایک نے کہا میں ہر روز روزہ رکھوں گا، ولا افطر، کبھی افطار نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا میں.
بیچ میں کبھی گیپ نہیں کروں گا. ایک نے کہا ارے چھوڑو انا اعتزل النساء فلا تزوجوا ابدا, یہ بیوی بچوں کا جھنجٹ ہی نہیں پالوں گا, میں شادی ہی نہیں کروں گا, عورتوں سے دور رہوں گا, فلا تزوجوا ابدا, میں شادی. ایک نے کہا رات رات میں نماز پڑھوں گا, ایک کہتا برابر روزے رکھوں گا, ایک نے کہا میں بیوی بچوں کا جھنجٹ ہی نہیں پالتا, میں شادی ہی نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ آئے, امہات المومنین نے کہا کہ 3 آدمی آئے تھے آپ کی عبادت کے بارے میں, انہوں نے پوچھا, ہم نے بتایا تو اس کو کم سمجھا انہوں نے, اور ایسا ایسا کہہ کر کے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر پہ آئے, فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم. دیکھیں اس میں سماج کا ایک بڑا پیارا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. نبی خود آئے. پتہ یہ چلا کسی آدمی کے بارے میں اگر کوئی بات آپ سنیں تو کوا کان لیے جا رہا ہے, فوراً ایکشن مت لیں, کان پہلے دیکھ لیں, اس کے بعد کوے کے پیچھے دوڑیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات معلوم ہوئی, آپ نے اس پر ایکشن نہیں لیا, یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس آئے اور پوچھا انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے, تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول. آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. دیکھو ایک نے کیا کہا تھا, رات رات بھر نماز پڑھوں گا. بری بات ہے, یہ بری بات ہے, رات رات بھر نماز پڑھنا بہت بڑا کام ہے. برابر روزے رکھوں گا, بہت بڑا کام ہے, یہ ہر ایک آدمی نہیں کر سکتا. اور شادی بیاہ کروں گا ہی نہیں, برابر دنوں رات اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا, کتنا بڑا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے, کہا اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا اما واللہ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہو, سنو اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, واتقاکم لہو سب سے زیادہ تقوی والا ہوں. اس کے باوجود لیکنی اصوم و افطر, میں روزہ بھی رکھتا ہوں